آپ کو پتہ ہے ساری زندگی نماز پڑھانے والا پیر نہیں بن سکتا، لیکن 6 پھونکے یاد کر لے تو پیر بن جاتا ہے۔ لمبی ضرورت نہیں، ساری زندگی اللہ رسول کا کلام سنانے والا، نماز پڑھانے والا پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر کس نے بننا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عقیدت مند شخص تھا، مجھے ایک دفعہ وہ جنوبی پنجاب میں مل گئے، اور وہ وکیل تھا، بلکہ شاید مضمون بھی ان کا آیا کسی جگہ میں نے دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں رات کو کاظمی صاحب کی تقریر سننے جایا کرتا تھا، وہ تقریر صبح مجھے کیس میں مدد دیتی تھی جب میں عدالت جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری رائے سننا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ چیزیں مینج نہیں ہیں، میں وکیل ہوں تو میری مدد کہتے تھے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب نے کہا اب تقریر کرنی ہے، ورنہ سننے تو ہم اب بھی جانے کو تیار۔ تو وہ پھر بیچارے پہنچ نہیں پاتے، وہ کس وقت آئیں گے، کس وقت جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا شیڈول ٹائٹ کا معاملہ ہے، اس میں بڑی اچھا پھر اگر کہیں سے یہاں سے میں نے کہیں اور پہنچنا ہے نا، یہ ساری چیزیں ماحول کو، اور اب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تنقید کا زمانہ ہے، دیکھیں خرچ کیا آپ آئے تو سنگی کہیں گے پینا دے نخری بڑے ہوندے نے جان کے لیٹ آئے، یہ مہمان خصوصی بنتے۔ ان چیزوں کو مینیج کر دے تاکہ حسین ہو جائیں، صاف ستھری ہو جائیں وقت کے ایک چیز صرف مینیج کی ہوئی ہے اہل سنت نے اور میں نے، اور ایک پکی ہے، اگر حضرت صاحب نماز 1.5 منٹ لیٹ پڑھائیں نا اور مسلسل 3 دن ایسا کریں تو چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ مسلسل 3 دن، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بولے کبھی بھی اپنی مسجد میں 1.5 گھنٹے سے لمبی محفل نہیں کی، زندگی میں کبھی نہیں کی۔ قاری صاحب کا ٹائم ہے 1:10 کا، تو اگر وہ 20 پہ آئیں گے تو وہ اگلے سال تلاوت کریں گے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ کبھی کوئی ایسا اجتماع ہوا تو لوگوں کو بتایا کہ جلسہ لمبا ہوگا، اس کو چاہیے تھا نا وہ تھوڑا جلدی آتے، چلے ہو بھی گیا اگر تھوڑی بہت کمی بیشی تو کوئی حرج نہیں کہ تلاوت قرآن ساری مسلمانوں کو اللہ نے سینے میں عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک شخص کے لیے آپ 1500 آدمی کو بٹھائے رکھیں تو یہ ظلم ہے۔ یہ ان چیزوں کو مینیج کریں، آپ ٹائم دیں کہ 1:35 پہ فلاں نعت پڑے گا، اور ہمارے ہاں دعا کا ٹائم لکھا ہوتا ہے محفل پہ، تو ختم ہو گئی بات، پھر اتنا وہ اس میں چیزیں مینیج ہو جاتی۔ الحمدللہ ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، ٹائم لکھ دیتے ہیں کہ اتنے منٹ پہ دعا ہوگی، سب کو پتہ ہے دعا ہو جائے گی۔ ایک جگہ نا محفل نعت تھی، آپ کو پتہ ہے نعت خان اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو 2-3 ہی تو طبقے امیر ہیں، ان میں سب سے امیر طبقہ نعت خانوں کا ہے، اور ریٹ دینے والے پہلے ریٹ دیتے ہیں، بعد میں فیس بک پہ بھی دیتے ہیں کہ انہیں لے دے، بڑا زبردست اور ایک پورا شعبہ ہے، اللہ خیر کرے۔ تو پہلے دیے کیوں تھے اگر یہ ظلم کرنا تھا؟ بدنام کر رہے ہو آپ نظریے کو۔ تو وہاں میں بھی حاضر تھا، تو 3 گھنٹے دیر سے وہ لوگ آئے، تو جہاں وہ پروگرام تھا وہاں مسجد کا کیس چل رہا تھا کہ قاری صاحب اکثر فجر میں دیر سے پہنچتے ہیں تو ان کی چھٹی کرانی ہے۔ ان کی کتنی تکلیفیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری زندگی نماز پڑھانے والا پیر نہیں بن سکتا، لیکن 6 پھونکے یاد کر لے تو پیر بن جاتا ہے، صرف 6۔ جبہ کوبہ تگڑا ہونا چاہیے، لمبی ضرورت نہیں، ساری زندگی اللہ رسول کا کلام سنانے والا، نماز پڑھانے والا پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر کس نے بننا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے۔ اکثر دیر سے آتے، تو کیس چل رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں کیونکہ شعبے کا آدمی ہوں، میں مولویوں کے دکھ جانتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھ لیا، میں نے کہا سنگیو یہ تو بتاؤ کہ تم تو قاری صاحب کی چھٹی کرا رہے ہو، بیچارے نے 29 سال نماز پڑھائی ہے، تو یہ جو دیر سے آیا اس کی بھی چھٹی کراؤ، کیوں اس کو تم نے اتنی اہمیت دی ہے؟ کسی کو نہیں بھی سننا، اگلی دفعہ آنا، کہنے انہوں پہلا 30,000 دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔